ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پارلیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے تمام وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اہم ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو قومی اسمبلی سے منظور کرائی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی اجلاس، جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ قومی اسمبلی کا موجودہ اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تو دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پورے ملک میں گونج ہے کہ وفاق صوبوں پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ ایوان میں موجود لوگوں کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے۔ آئین میں ترمیم عام بات نہیں۔ 27ویں ترمیم وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ 26ویں ترمیم میں جو ترمیم باقی رہ گئی ہیں انہیں پورا کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو پاور دیں گے تو وفاق خطرے میں آئے گا۔ نیشنل فائنانس ایوارڈ کو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا۔ اگر آپ این ایف سی ایوارڈ میں کمی کر رہے ہیں تو وفاق کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں بڑھتے ہوئے تناؤ، دہشت گردی پر بھی تشویش ظاہر کی۔ کہا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ 27ویں ترمیم سے متعلق جہاز نے اڑان بھر لی ہے۔ منظوری کے لیے نمبر زیادہ ہی ہیں۔ 27ویں ترمیم پر مولانا فضل الرحمان اپنا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پی ٹی آئی اگر اچھی سیاست کرتی ہے تو بالکل اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی نے منفی سیاست کی تو پھر چھلیاں کھائیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد سینیٹر فیصل واوڈا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ان سے ملاقات کے بعد ہمیشہ مثبت ہو جاتا ہوں۔ وہ مثبت سیاستدان ہیں۔ بولے، مولانا فضل الرحمان سے 27ویں ترمیم کی شقوں پر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی شقوں کو دیکھوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لینا چاہیے۔ افواج پاکستان کو مضبوط کریں گے تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا۔ پی ٹی آئی نے اچھی سیاست کرنی ہے تو ترمیم پر بات کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم صوبہ خود مختاری پر ڈاکہ ہے۔ صوبہ خود مختاری پر کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ آئینی ترمیم کی ہم مخالفت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت آئین کی محافظ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی قراردادیں جمع کرانی تھیں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ جس دن سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے سب کو ملاقات کے لیے کہا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر بھی میں ہائی کورٹ گیا کہ میری ملاقات کروائی جائے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس لیے یہاں قرارداد جمع کرانا مناسب سمجھا۔ اہم خبر دیں گے، ایم کیو ایم کا 27ویں آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دینے کا امکان۔ 27ویں ترمیم پر ہم نے خود حکومت سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ سربراہ ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ترمیم سے متعلق گزشتہ کئی روز سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ آئین میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تعلیم قومی مسئلہ ہے، اس پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے، آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات دے کر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے قوانین مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی خود مختاری کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی تھی۔ صوبائی خود مختاری کے بعد اب اگلا مرحلہ تو بلدیاتی خود مختاری کا ہونا چاہیے۔ بلدیاتی خود مختاری اس ترمیم میں شامل ہونی چاہیے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور 27ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پاکستان کے حق میں ہوگا۔ نون لیگ سے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ 27ویں ترمیم سے متعلق سی سی میں مشاورت ہوگی۔ جو بھی فیصلہ ہوگا سی سی میں ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تفصیل سے بات ہو چکی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا، جب تک فیصلے نہ ہوں تب تک میرے خیال میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تمام ترمیم سی سی میں پیش ہوں گی، اکثریت رائے سے فیصلہ ہوگا۔ ضرورت کے تحت آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔ سی سی فیصلہ کرے گی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب آئے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل شیڈیول کے مطابق استنبول میں ہوگا۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغان طالبان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ استنبول مذاکرات کے دوسرے دور میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاک افغان طالبان مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد استنبول روانہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان
پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا جائے گا کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ نادرا کی نااہلی منظر عام پر آ گئی۔ 2.5 لاکھ سے زائد افراد کے شناختی کارڈ جعلی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں میں زیادہ تعداد افغان باشندوں کی نکلی۔ ذرائع کے مطابق ملک میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ جعلی پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے افغانی نادرا کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ خصوصی سافٹ ویئر کے ذریعے مشکوک شناختی کارڈ کی نشاندہی کی گئی۔ سافٹ ویئر نے فیملی ٹری کی کمپوزیشن دیکھ کر مشکوک افراد کی نشاندہی کی۔ جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد افغان باشندوں کی نکلی۔ مذکورہ افغانیوں کو پشین، چمن اور کوئٹہ میں مقیم پاکستانیوں کی فیملی ٹری میں شامل کیا گیا۔ ایجنٹس نے بھاری رقوم کے عوض افغان باشندوں کو پاکستانی فیملی ٹری میں شامل کرایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان باشندوں کے جعلی شناختی کارڈ خودکار طریقے سے بلاک ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تمام بلاک شدہ شناختی کارڈ رکھنے والوں کو نادرا دفتر جا کر تصدیق کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مقررہ مدت کے بعد تصدیق نہ کرانے والے شناختی کارڈز کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اب کراچی سے ہوتا ہوا نیو یارک تک انسانیت کا منشور بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو کی زہران ممدانی کو دلی مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے زہران ممدانی کو نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی اور اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ زہران ممدانی کو نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی تاریخی فتح اس روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کا ثبوت ہے جو کراچی سے نیو یارک تک انسانیت کا منشور بن چکا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان اب بھی صرف نعرہ نہیں بلکہ دنیا بھر کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں نادرا سینٹر، فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس، ڈیرہ گجراں شالیمار کا اچانک دورہ کیا۔ شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا سینٹر اور پاسپورٹ آفس میں موجود شہریوں سے ملاقات کی، شہریوں کے مسائل سننے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ویل چیئر پر بزرگ خاتون کی دستاویزات کو بلا تاخیر پروسیس کرنے کی ہدایت دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ خصوصی افراد کا خصوصی پروٹوکول کے ساتھ کام فی الفور نپٹایا جائے۔ شہریوں سے نادرا سینٹر اور پاسپورٹ آفس میں سروسز کے بارے میں پوچھا۔ شہریوں نے بتایا کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، باری جلدی آ جاتی ہے۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایس ایس پی محظور علی کی زیر صدارت اجلاس کے دوران ضلع بھر میں جرائم کی صورتحال، اہم مقدمات میں پیش رفت، پولیس کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی سمیت اشتہاری مفرور ملزمان کے خلاف بھرپور بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں۔ اشتہاری اور مفرور ملزمان کی گرفتاری کو اولین ترجیح دی جائے اور اس سلسلے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو مزید مؤثر اور تیز بنایا جائے تاکہ ان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے کہا تمام ایس ایچ اوز اپنے اپنے علاقوں میں اشتہاری اور مفرور ملزمان کی لسٹوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ سی آئی یو پولیس نے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں، قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی کے علاقے ملیر میں کارروائی کی گئی ہے۔ ایس آئی یو نے 2 ملزمانوں کو گرفتار کیا جو سنگین جرائم کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان نے بن قاسم کے علاقے میں ڈکیتی کے دوران ایک شخص کو، جاوید کو بھی قتل کیا تھا، جو پولیس کے مطابق ہاؤس رابری، قتل اور زمین میں بھی یہ ملزمان ملوث ہیں اور پولیس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عارف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے سیل شدہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کیفیز کی تفصیلی لسٹ جاری کر دی ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹ سیل کیے گئے۔ ضلع جنوبی میں 32، ضلع شرقی میں 33 اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹ سیل کیے گئے۔ اس کے علاوہ ضلع کھماڑی میں 5، ضلع وسطی میں 61، ضلع کورنگی ویسٹ اور دیگر اضلاع میں 61 ہوٹلز بند کرایا جا چکے ہیں۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا یہ کارروائیاں غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے، سڑکوں کی خالی جگہ یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں ٹریفک حادثات کے واقعات میں مسلسل اضافہ۔ رواں سال اب تک حادثات میں 733 افراد اپنی جانوں سے گواہ بیٹھے ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد شہری مختلف ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عارف حبیب اپنی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں رواں سال ٹریفک کے بڑھتے ہوئے واقعات، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے اور ہیوی گاڑیوں کی لاپرواہی نے شاہراہوں کو موت کا میدان بنا دیا۔ شہر کی مصروف سڑکیں جہاں زندگی دوڑتی ہے مگر اکثر موت جی جاتی ہے۔ سال 2025 کے صرف 308 روز میں ٹریفک حادثات نے 733 زندگیاں نگل لی۔
ट्रैफिक हादसात के दर्जशुमार के मुताबिक 569 मर्द, 72 खवातीन और 92 मासूम बच्चे, जिनमें 22 कमसिन बच्चियां भी शामिल हैं, हादसात की नजर हुए। इस दरमियानी अरसे में 10,651 शहरी जख्मी हुए, जिनमें 8,327 मर्द, 1,655 खवातीन, 505 बच्चे और 154 बच्चियां शामिल हैं। शहर में हैवी गाड़ियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। डंपर की जद में आकर 40 अफराद, ट्रॉलर की टक्कर से 82 शहरी और वाटर टैंकर की लापरवाही से 49 जाने, जबकि मजदा की टक्कर से 19 अफराद और तेज रफ्तार बसों ने 29 जिंदगियों का खात्मा कर डाला। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।